اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من لم یرحم لم یرحم۔ اللہ اکبر۔ حدیث سننا جان، جو دوسروں پر مہربانی نہیں کرتا اس پر بھی کوئی مہربانی نہیں کرتا۔ من لم یرحم لم یرحم، جو دوسروں پر مہربانی نہیں کرتا اس پر بھی کوئی مہربانی نہیں کرتا۔ اور اگلی حدیث کیا بات ہے جناب، فرماتے ہیں لا، مولا فرما رہے ہیں لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کیجئے۔ حسد بہت بری مرض ہے اور یہ ایمان کو روایات میں آیا ہے کہ یہ کھا جاتی ہے حسد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گندی مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اپنی بحث پہ آؤ۔ سوال نمبر آج 268 ہے۔ 268 کیا ہے؟ متی تقع الجملۃ نعتاً، جملہ کب نعت واقع ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جملہ کب نعت واقع ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے میرے بھائیوں کہ جملہ نعت واقع ہوتا ہے جب جملہ خبریہ ہو یا شبہ جملہ ہو۔ شبہ جملہ ظرف ہے، جار مجرور ہے، یہ ہو۔ جملہ نعت واقع ہوتا ہے جب جملہ خبریہ ہو یا شبہ جملہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ نعت نہیں آتا مگر نکرہ کی، یعنی نکرہ موصوف ہوگا اور یہ جملہ اس نکرے کی نعت بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس جملے کو نکرہ کی تعویل میں لے جائیں گے، کیونکہ بالآخر نعت منعوت کو ایک جیسا ہونا چاہیے نا۔ جملہ جب نکرہ کی صفت آئے گا تو اس جملے کو نکرے کی تعویل میں بنا دیں گے تو مطابقت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ رہے تو طائرن یسی ہو، طائرن نکرہ ہے، موصوف ہے، یسی ہو صفت ہے اس کی، اس کو آپ پلٹائیں گے نکرہ میں، اے سائے ہن، سائے ہن۔ اب سر تو ہزارن فوقا غصن اولا غصن اے کائنن، یہاں بھلا کیا ہوا ہے میرا آقا جان؟ ہزارن موصوف ہے، فوقا غصن اولا غصن، یہ شبہ جملہ کی مثال دی ہے، جو ظرف اور جار مجرور ہے وہ صفت بن کے آئے ہیں۔ پھر آپ اس جملے کو کیا کرا دیا ہے جناب علی؟ تعویل نکرہ میں لے گئے ہو، تعویل نکرہ میں لے گئے ہیں۔ بات میں یہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ جملہ جب نعت بنتا ہے نا تو وہ جملہ خبریہ ہونا چاہیے یا شبہ جملہ ہونا چاہیے، ظرف جار مجرور ہے۔ پھر جب یہ جملہ نعت بنے گا تو کس کی نعت بنے گا؟ نکرہ کی بنتا ہے، نکرہ یعنی موصوف ہوتا ہے اور یہ جملہ اس کی نعت بنتا ہے، اور اس جملے کو بھی نکرہ کی تعویل میں لے جاتے ہیں، کیونکہ نکرہ موصوف ہے نا تو یہ بھی نکرہ ہوگا نا۔ جملے کو نکرے کی تعویل میں پلٹ دیتے ہیں، جیسے رائے تو طائرن یسی ہو، یسی ہو کو تعویل نکرہ میں سائحن، طائرن سائحن ایک جیسی ہو جائیں گے۔ اب سر تو ہذا فوقا غصن ولا غصن، فوقا غصن ولا غصن صفت ہے ہزار کی، تو ہزار کیونکہ نکرہ ہے اس کو بھی نکرے کی تعویل میں لے گئے، اے کائنن، ٹھیک ہو گئی بات۔ آگے جناب علی فوائد ہیں، چاند ایک فوائد ہیں، آپ کی توجہ کا طلبکار ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جملہ انشائیہ صفت واقع نہیں ہوتا ہے، جملہ انشائیہ صفت واقع نہیں ہوتا ہے، جملہ طلبیہ بھی صفت واقع، صفت نعت واقع نہیں ہوتا ہے، صفت واقع نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذہن میں آئے گا کہ یہ ایک چیز نہیں ہے بھلا، جملہ انشائیہ کی جو قسمیں ہیں ان میں طلبیہ بھی آ جاتی ہے، تو یہ الگ الگ کیوں کہہ رہا ہے؟ جملہ انشائیہ بھی نہیں بنتا، طلبیہ بھی نہیں بنتا، تو ان کی شاید مراد یہ ہو
کہ انشائیہ سے مراد استفہام تمنی ترجیح ہے اور طلبیہ میں مراد لیا ہے امر و نہی کو۔ طلبیہ سے مراد اس کی امر و نہی ہے، انشائیہ سے مراد استفہام تمنی ترجیح ہے۔ پس آگا جان جملہ انشائیہ صفت نہیں بنتا، طلبیہ جملہ بھی صفت نہیں بنتا۔ اچھا جملہ شرطیہ یہ نعت بن سکتا ہے، جملہ شرطیہ نعت بن سکتا ہے۔ پہلا فائدہ، اور دوسرے فائدے میں یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ جملہ خبریہ جو آپ نعت بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ایک ضمیر جو موجود ہو، ملفوظ ہو، لفظوں میں ہو، اس کا ہونا ضروری ہے، یا وہ ضمیر مقدر ہو یا لفظوں میں ہو، ٹھیک ہے نا، ہونا ضروری ہے تاکہ وہ جملے کو رابط دے سکے موصوف کے ساتھ۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں بھائیو میرے عزیزو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ خبریہ نعت بنتا ہے، تو عرض یہ ہے کہ اس جملہ خبریہ کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے، لفظوں میں ہو یا تقدیر میں ہو، تاکہ اس جملے کو موصوف کے ساتھ رابط دے سکے۔ اگر ضمیر نہیں ہوگی تو یہ جملہ منوط سے اجنبی ہو جائے گا، یہ جملہ الگ ہے، منوط سے اس کا کوئی رابط نہیں ہے، منوط یعنی موصوف سے، تو پھر اس کو یہ منوط کو موصوف کو جو ہے پھر تخصیص بھی نہیں لگا پائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو جملہ نعتیہ ہے نا، اس کا محلی اعراب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بحسب ما قبلہا، ما قبل کے لحاظ سے، ما قبل کو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو نعت ہے یہ کس کی ہے، تو اس نعت کا پھر محلی اعراب ہوگا، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے محلی طور پر مرفوع ہو، ممکن ہے منصوب ہو، ممکن ہے مجرور ہو، موصوف کو دیکھیں گے نا، موصوف کیا ہے، تو پھر جب اس موصوف کی یہ جملہ پورا صفت بنے گا تو اس کا محل بھی ما قبل کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ محلی اعراب اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اسم کی نعت لا رہے ہیں، مفرد بھی لا رہے ہیں اور جملہ بھی لا رہے ہیں، ایک اسم ہے اس کی نعت جب لا رہے ہیں تو وہ دو ہیں، مثلا ایک مفرد ہے ایک جملہ ہے، تو پھر کیا کریں؟ کہتے مفرد کو پہلے لے کر آ جاؤ، جملہ والی صفت بعد میں لے کر آؤ، مفرد پہلے لے کر آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اصل مفرد میں یہی ہے کہ وہ مطلب مفرد جو ہے نا، نعت مفرد ہوتی ہے، اصل یہی ہے، اپنی اصل کے مطابق وہ پہلے آ جائے گا اور جملہ بعد میں آئے گا۔ چوتھا ہو گیا گا جان یہ فائدہ۔ پانچواں اور چھٹا پھر ہے، پہلے میں آپ کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، توجہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقع الجملۃ نعتاً اذا کانت خبریتاً او شبہہا، جملہ نعت واقع ہوتا ہے اذا کانت خبریتاً، کانت جب جملہ خبریہ ہو، او شبہہا یہ شبہ جملہ ہو، شبہ جملہ یعنی ظرف یا جار مجرور ہو، فلا ینعت بہا یہ جملہ نعت نہیں بنتا، الا النکرہ مگر نکرہ کی بنتا ہے، علی تعویلہا بالنکرہ جب جملے کو نکرہ کی تعویل میں بنا دیں، نحو رأیت طائرا یصیح، ٹھیک ہے، اے صائحا، رأیت طائرا میں نے ایک پرندہ کو دیکھا، یصیح اے صائحا جو کہ آواز پڑھ رہا تھا، جس کی صفت یہ تھی کہ منہ سے کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا، آواز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ طائرا نکرہ ہے، یصیح جو جملہ صفت بن رہا تھا اس کو نکرہ کی تعویل میں لے گئے، صائحا۔ وابصرت ہزارا فوق غصن او علی غصن، ابصرت ہزارا میں نے بلبل کو دیکھا جس کی صفت یہ تھی، دیکھو توجہ کرو، فوق غصن جو ٹہنی کے اوپر تھا، او علی غصن شاخ کے اوپر تھا، اے کائنن، ٹھیک ہے، کائنن یہ متعلق ہیں اس کے، فوق غصن او علی غصن یعنی کس کے متعلق کر دیے؟ کائنن کے، اور یہ پھر صفت بن رہے ہیں فوق ہزارن کی، ٹھیک ہے یہ نہیں، تو اس کو آپ نکرہ کی تعویل میں بھی لے گئے ہیں، ہزار تو نکرہ تھا۔ فوائد
لا تقول جملۃ الانشائیۃ والتلبیۃ نعتن، جملہ انشائیہ یعنی استفہام تمنی ترجی، والتلبیہ اور نہ جملہ تلبیہ مراد امر و نہی جو ہیں یہ نعت واقع نہیں ہوتے ہیں۔ واما الشرطیۃ فتکون نعتن، اما شرطی اما جملہ شرطی جو ہے فتکون نعتن، پس یہ نعت ہوتا ہے، جملہ شرطی نعت میرے آقا جان ہوتا ہے۔ نحو رأیت فقیرا من یحسن الیہ ینل ثوابا عند ربہ، رأیت فقیرا میں نے فقیر کو دیکھا، من یحسن الیہ جو اس پر نیکی کرے، ینل ثوابا عند ربہ پروردگار کی طرف سے اسے ثواب ملے گا۔ یہاں بتانا یہ ہے آپ کو محل شاہد فقیرن تو ہو گیا نا موصوف نکرہ ہے، اور اس کی آپ صفت جملہ شرطی لا رہے ہیں۔ من یحسن الیہ من کی شرط، ینل ثوابا عند رب جزا شرط اور جزا مل کر کیا بن رہے ہیں آقا جان؟ فقیرن کی صفت، جملہ شرطی صفت بن گیا یہ نہیں۔ دوسرا فائدہ یشترط فی الجملۃ الخبریۃ ان تکون مشتملۃ علی ضمیر ملفوظ او مقدر یربطها بالموصوف۔ یشترط فی الجملۃ الخبریۃ، جملہ خبریہ میں شرط لگائی گئی ہے کہ ان تکون مشتملۃ علی ضمیر، کہ وہ جملہ خبریہ مشتمل ہو علی ضمیر، ایک ضمیر کے اوپر مشتمل ہو، ملفوظ جو لفظوں میں ہے، جملہ خبریہ مشتمل ہو ضمیر پر، ملفوظ جو لفظوں میں او مقدر یا مقدر ہو، یربطها بالموصوف جو اس جملے کو موصوف کے ساتھ کیا کرے؟ ربط دے۔ وَإِلَّا كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً عَنِ الْمَنُوتِ، وَإِلَّا اگر ضمیر نہ ہو جملے میں، کانت اجنبیۃ عن المنوط تو یہ جملہ اجنبی ہوگا موصوف سے۔ فلا یتخصص بہا، فلا یتخصص یعنی منوط کو یہ خاص نہیں کرے گا، بہا اس جملے کے ذریعے سے منوط کو تخصیص نہیں دی جائے گی، بہا اس جملے کے ذریعے سے منوط کو تخصیص نہیں دی جائے گی۔ تیسرا جناب الجملۃ النعتیۃ یکون لها محل من الاعراب بحسب ما قبلها، جملہ نعتیہ کا یکون لها اس جملہ نعتیہ کا محلی اعراب ہوتا ہے بحسب ما قبلها ما قبل کے لحاظ سے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ما قبل جو موصوف ہے وہ منصوب ہے تو یہ جملہ منصوب ہوگا، ما قبل مرفوع ہے موصوف، یہ جملہ جو ہے نا پھر اس کی صفت بن رہا ہے تو مرفوع ہوگا، ما قبل مجرور ہے تو یہ مجرور ہوگا۔ چوتھا کا جان اذا نویت الاسم بمفرد او جملۃ فالاولی تقدیم المفرد، اذا نویت الاسم بمفرد جب اسم کی نعت لائی جائے بمفرد و جملۃ مفرد اور جملہ کے ذریعے سے، فالاولی تقدیم المفرد تو بہتر یہ ہے کہ مفرد کو کیا کیا جائے؟ مقدم کیا جائے، لأنہ والاصل کیونکہ مفرد کیا ہے؟ اصل ہے، مفرد اصل ہے نعت ہونے میں تو یہ مقدم ہوگا۔ نحو رأیت رجلا فقیرا لا یحسن الیہ احد، رأیت رجلا فقیرا میں نے دیکھا ایک مرد فقیر کو، رجلا فقیرا، ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ جناب دیکھ لو نا، فقیرن پہلی صفت ہے رجلن کی، مفرد ہے اس کو پہلے لائے ہیں، لا یحسن الیہ احد یہ جملہ ہے اور اس کو بعد میں لائے ہیں۔ رأیت رجلا فقیرن میں نے ایک مرد فقیر کو دیکھا، لا یحسن الیہ احد ٹھیک ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف جو ہے کیا کر رہا تھا جان؟ احسان نہیں کر رہا تھا، لا یحسن الیہ احد کوئی بھی اس کی طرف احسان نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ایک مرد فقیر کو دیکھا، فقیر پہلی صفت ہے رجل کی، لا یحسن الیہ احد دوسری ہے کیونکہ دوسری جملہ ہے اس کو بعد میں لائے ہیں، مفرد پہلے لائے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان۔ پانچواں جو ہے فائدہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں وہ یہ ہے کہ نعت کو نا منوط پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ کہیں کہیں آپ پڑھ لیں گے حال جو ہے نا ذوالحال پر مقدم ہو جاتا ہے جب ذوالحال نکرہ ہو، ذوالحال ہو نا نکرہ، حال ذوالحال پر مقدم ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے آقا جان کہ جو نعت ہے وہ منعوت پر مقدم ہو، نعت کا منعوت موصوف پر مقدم کرنا اصلاً
جائز نہیں ہے، ایک مطلب۔ دوسری بات یہ ہے کہ نحویوں نے فاصلہ نعت اور منعوت کے درمیان فاصلے کی اجازت دی ہے، یعنی منعوت ہو پھر درمیان میں فاصلہ جائے پھر نعت آ جائے، نعت اور منعوت کے درمیان فاصلے کی نحویوں نے اجازت دی ہے۔ ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ یہ جو نعت ہے یہ مبہم چیز کی نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نحویوں نے کام کیا ہے کہ نعت اور منعوت کے درمیان کہا ہے فاصلہ ہو سکتا ہے، لیکن شرط لگائی ہے، شرط یہ ہے کہ یہ جو نعت ہے یہ ایک اسم مبہم کی نہ ہو۔ اگر اس میں مبہم کی نعت ہوگی تو پھر درمیان میں فاصلہ لانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں جی۔ لا یجوز تقدیم النعت علی المنعوت مطلقاً، نعت کو منعوت پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے مطلقاً، اصلاً، ابداً، کبھی بھی۔ وقد اجازوا الفصل بین النعت والمنعوت، قد اجازوا نحویوں نے اجازت دی ہے فصل کی نعت اور منعوت کے درمیان۔ نحو عار علیک اذا فعلت عظیم، عار علیک، عار کی صفت دیکھی آپ نے، عظیم، عظیم صفت عار ہے لیکن درمیان میں دیکھو نا فاصلہ آ گیا، اذا فعلت کا فاصلہ آ گیا ہے۔ عار علیک اذا فعلت عظیم، آپ کے اوپر عار ہے، اذا فعلت جب آپ یہ کام کریں گے، عظیم آپ پر عظیم عار ہے، اور ذلت وغیرہ آپ پر عظیم ذلت ہے، اذا فعلت جب آپ یہ کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، توجہ کرنا، فاصلے اجاز الفصل، فاصلے کی اجازت دی ہے، شرط ہے ما لم یکن النعت لمبہم، جب تک یہ نعت لمبہم، ایک اسم اشارہ مبہم کے لیے نہ ہو، لمبہم یعنی اسم مبہم، اسم مبہم کی نعت نہ ہو، اسم مبہم یعنی اسم اشارہ مثلا۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر مبہم کی نعت ہو پھر فاصلہ جائز نہیں ہے، جیسے مررت بہذا الکریم میں، ہذا کا جان اس میں اشارہ ہے مبہم ہے، الکریم ہے اس کی صفت ہے، تو دیکھو درمیان میں فاصلہ لانا جائز نہیں ہے، میں گزرا اس کریم کے پاس۔ ٹھیک ہے، فلا یجوز الفصل، پس فاصلہ لانا جائز نہیں ہے، فلا یقال پس نہیں کہا جائے گا مررت بہذا الیوم الکریم میں، کہ الیوم کا آپ ہذا اور الکریم کے درمیان، ہذا موصوف الکریم صفت کے درمیان الیوم کا فاصلہ لائیں، فلا یقال نہیں کہا جائے گا، کیوں بھلا؟ یہی بات جو اوپر کی ہے، کیونکہ ہذا مبہم ہے، مبہم کی جب صفت آتی ہو، آ رہی ہو تو فاصلہ لانا جائز نہیں ہے، ہذا مبہم تھا، کریم اس کی صفت تھی تو فاصلہ لانا جائز نہیں تھا۔ وَيَفْصِلُونَ أَيْضًا بَيْنَ النَّعْتِ وَالْمَنْعُوتِ بِاللَّا وَإِمَّا، نحویوں نے اسی طرح نعت اور منعوت کے درمیان لا اور اما کے درمیان، لا اور اما کے ذریعے سے فاصلہ لانے کی کیا دی ہے جان؟ اجازت دی ہے، توجہ کرنا۔ وَيَفْصِلُونَ أَيْضًا یعنی نحویوں نے اسی طرح نعت اور منعوت کے درمیان کہا ہے فاصلہ لا سکتے ہیں، لا اور اما کا، لا اور اما کا فاصلہ لا سکتے ہیں، توجہ کر لیں۔ فلا یجوز الفصل، فاصلہ لانا جائز نہیں ہے، فاصلہ لانا جائز نہیں ہے، فلا یقال پس نہیں کہا جائے گا مررت بہذا الیوم الکریم میں۔ ٹھیک ہے نا، فاصلہ لانا جائز نہیں کہا جائے گا مررت بہذا الیوم الکریم، ہذا کی صفت الکریم الیوم فاصلہ آ گیا ہے، بات ہوئی اوپر آ گئی ہے نا، کیونکہ کریم صفت ہے اس میں مبہم کی ہو تو فاصلہ نہیں آ سکتا۔ وَيَفْصِلُونَ أَيْضًا بَيْنَ النَّعْتِ وَالْمَنْعُوتِ بِاللَّا وَإِمَّا، نحویوں نے نعت اور منعوت کے درمیان فاصلہ لایا ہے، لا اور اما کا بھی، لا اور اما کے ذریعے سے بھی۔ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ تَكْرَارُهُمَا بَيْنَ النَّعْتِ التَّالِيَةِ مَعْطُوفَيْنِ بِالْوَاءِ، پس اس صورت میں، اس صورت سے مراد کیا ہے؟ جب لا اور اما کا فاصلہ آ رہا ہو اس صورت میں واجب ہے تکرارہما، لا اور اما کا تکرار کرنا واجب ہے آنے والی نعوت کے درمیان، ٹھیک ہے، جو معطوف ہیں واؤ کے ذریعے۔ بات پتہ نہیں پہنچی کہ نہیں،
یفصلون اذن نحویوں نے جو فاصلہ کہا ہے نا نعت اور منعوت میں لا اور اما کا ہو سکتا ہے. جب لا اور اما کا فاصلہ لائیں نا تو جو آگے والی نعتیں ان میں لا اور اما کا تکرار بھی ٹھیک ہے نا کرنا چاہیے. وَيَفْصِلُونَ اِذًا بَيْنَ النَّعْتِ وَالْمَنْعُوتِ بِاللَّا وَإِمَّا ناویوں نے فاصلے کی اجازت دی ہے, فاصلہ قرار دیا ہے نعت اور منعوت میں لا اور اما کے ذریعے. فَيَجِبُ حِينَئِذٍ تَكْرَارُهُمَا بَيْنَ النَّعْتِ التَّالِيَ مَعْطُوفًا بِالْوَاوِ. فَيَجِبُ اس وقت واجب ہے حِينَئِذٍ اس وقت یعنی لا اور اما جب آ رہا ہے تکرارہما لا اور اما کا تکرار کرنا واجب ہے بین النعوت التالیہ آنے والی نعتوں میں معطوفین بالواو جو واو کے ذریعے عطف ہو رہی ہیں. نا وہ دیکھ لو ھذا یوم لا حار ولا بارد. یوم موصوف ہے لا کا فاصلہ لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو جو ہے لا کا تکرار کیا ہے لا حار ولا بارد ٹھیک ہے نا. یہاں دیکھو تکرار کیا ہے لا اور کا جب فاصلہ پھر اگلی مثال اما کی ہے یہ مثال لا کی ہے یعنی لا کا جب فاصلہ لائے ہیں تو لا کا دیکھو تکرار بھی کیا ہے نعت بھی لائے ہیں. ھذا یوم لا حار ولا بارد. حار صفت یوم کی لا کا فاصلہ آیا تھا لا کا دوبارہ تکرار ہوئے لا بارد. یہ دن نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے. وَلِكُلِّ اجل وَلِكُلٍّ اجل اما قریب و اما بعید. ٹھیک ہے یہ نہیں آگا جان. اب یہاں کیا ہے وَلِكُلٍّ اجل. اجل موصوف ہے قریب صفت ہے اما کا فاصلہ لائے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اما کا دیکھو جو کہا تکرار ہونا چاہیے اما کا تکرار ہے صفت بھی دوبارہ آئی ہے. وَلِكُلٍّ اجل اما قریب و اما بعید. یہاں صفت اور موصوف کے درمیان اما کا فاصلہ لائے ہیں. پہلی مثال ھذا یوم لا حار ولا بارد میں لا کا فاصلہ تھا. جی میرا آقا جان آخری مطلب ہمارا ٹھیک ہے وہ یہ ہے توجہ فرمائیں منعوت کو حذف کرنا جائز ہے جب دلیل دلالت کر رہی ہو. جب کوئی قرینہ دلالت کرے تو منعوت کو حذف کرنا جائز ہے ٹھیک ہے. اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ نعت جو ہے نا وہ عامل کے پہلو میں ٹھیک ہے نا آئی ہو. کیا کہہ رہا ہوں منعوت کو حذف کرنا جائز ہے جب اس حذف کے اوپر دلیل دلالت کر رہی ہو اور اس کی شرط یہ بتا رہا ہوں کہ نعت کس کے پہلو میں آئی ہو عامل کے پہلو میں ہو. ایک یا وہ جو منعوت یعنی موصوف ہے وہ بعض ہو وہ جو مجرور ہے من کے ذریعے اسم یا فی کے ذریعے مجرور ہے اس اسم کا جو من کے ذریعے مجرور ہے یا فی کے ذریعے مجرور ہے بعض اس کا حصہ یہ موصوف بھی ہے تو پھر وہاں اس کو کیا کرتے ہیں موصوف کو حذف کرتے ہیں. توجہ یجوز حذف المنعوت اذا دل علیہ دلیل. منعوت کا حذف کرنا جائز ہے اذا دل علیہ دلیل. دل علیہ کس پر جب اس حذف کے اوپر کیا ہوگا جان دلیل دلالت کر رہی ہو. وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَن يَكُونَ النَّعْتُ إِمَّا صَالِحًا لِمُبَاشَرَةِ الْعَامِلِ. اور اس کی شرط یہ ہے کہ نعت صلاحیت رکھتی ہو کہ وہ کنار عامل کے پہلو میں آئے. نہ وہ مررت برجل راکبا ساحلاً ٹھیک ہے. اب محل شاید ہمارا یہ ہے آگا جان ساحلاً نعت ہے اس کا جو منعوت ہے وہ حذف ہو چکا ہے. منعوت اس کا حذف ہو چکا ہے اور یہ نعت عامل کے پہلو میں بھی ہے. وہ کیا تھا منعوت اے فرسن ساحلاً مررت برجل راکبا فرسن ساحلاً یہ تھا. او یکون المنعوت بعد اسم مخفوض بمن و فی. یا غجان جب منعوت کو حذف کرنا ایک تو یہ ہو گئی بات یا یکون المنعوت یعنی موصوف بعد اسم مخفوض منعوت موصوف بعد اسم مجرور ہو من کا یا فی کا. یہ موصوف آپ کا بعض اسم ہو وہ جو مجرور ہے اسم من کے ذریعے یا فی کے ذریعے اس کا بعد یہ بھی ہے
نحو منا ذانا و منا اقاما، اے منا فریقن ذانا و منا فریقن اقاما، یہ جو فریقن ہے یہ اس منا کے اندر ہے، منا کے اندر یہ بھی ہے۔ تو جب منعوت بعض اسم مخفوض بمن ہے، یعنی یہ فریقن منا میں بھی ہے، فریقن منا کے اندر جب آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اس موصوف کا حذف کرنا جائز ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں دوبارہ، او یکون المنعوت بعض اسم مخفوض بمن نوفی، یا وہ منعوت بعض اسم ہو جو مجرور ہوا ہے من کے ذریعے یا فی کے ذریعے، منا ذانا یہ من کے ذریعے، منا ذانا و منا کام اصل میں اے منا فریقن، ذانا فریقن منعوت ہے، ذانا اس کی صفت ہے، اور یہ فریقن منعوت حذف ہو چکا تھا کیونکہ یہ اس منا کے اندر ہے۔ منا فریقن ذانا، ہم میں سے ایک فریق نے کوچ کیا، و منا فریقن اقامہ، اور ہم میں سے ایک گروہ نے اقامت اختیار کی اس منا میں، بعض مثلا چلے گئے اور بعض ٹھہرے، اسی میں یہ آ جاتا ہے۔ وَنَحْوُ مَا فِي النَّاسِ إِلَّا شَكَرَ وَكَفَرَ، یہ فی کی ہے، فی کے ہے، فی کی اگا جان، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہاں منعوت بعض ہے اس قبلہ کس کا؟ فی الناس کا، یعنی وہ یہ ہے الا رجل شکر و رجل کفر، رجل جو ہے اس ناس کے اندر آ جاتا ہے یا نہیں؟ بعض ہے اس فی کا، تو اس کو ہم نے حذف کر دیا ہے۔ یہ شکرہ صفت ہے رجل کی جو منعوت تھا، منعوت حذف ہو چکا ہے، اور رجل کفر، کفر صفت ہے رجل کی جو کہ حذف ہو چکا ہے۔ کیوں حذف ہوا ہے؟ بات حذف کی دلیل یہ ہے کیونکہ یہ موصوف بعض ہے اس اسم کا جو مجرور ہے من کے ذریعے یا فی کے ذریعے، من کی پہلے تھی، یہ فی کی، فی الناس کے، رجل بھی تو اسی ناس میں ہے یا نہیں؟ اس لیے میرا آقا جان وما فی الناس الا شکرا، لوگوں میں سے نہیں ہیں مگر الا شکرا، یعنی رجل شکرا، ایک لوگوں نے، رجل نے کیا کیا؟ شکر کیا، او کفرا، او رجل کفرا، یہ رجل نے کیا کیا؟ کفر اختیار کیا۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔